یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تقربوا قریب جاؤ، لا تقربوا نہ قریب جاؤ، الصلاۃ نماز کے، لا تقربوا الصلاۃ نماز کے قریب نہ جاؤ یا نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، وانتم اس حال میں کہ تم سکارا نشے میں ہو، وانتم سکارا جب تم نشے کی حالت میں ہو، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب جایا کرو، حتی جب تک کہ تعلموا تمہیں علم نہ ہو، ما کیا تقولون تم کہہ رہے ہو، حتی تعلموا ما تقولون جب تک کہ جو تم کہہ رہے ہو تمہیں اس کا علم نہ ہو، ولا اور نہ جنوباً جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ، ولا جنوباً اور نہ ہی ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ، الا سوائے اس کے عابری سبیل کہ تم راستہ عبور کرنے والے ہو، عابری سبیل، عابری عبور سے ہے سبیل راستہ، اور نہ ہی سوائے اس کے کہ تم راستہ عبور کرنے والے ہو، اور یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مسافر کے لیے، یہ لفظ مسافر کے لیے استعمال ہوتا ہے، حتی تغتسلوا جب تک کہ تم غسل نہ کر لو۔ یہ جو آیت ہے یہ آیت تیمم کے بارے میں دو احکام بڑے اس میں نازل ہوئے ہیں، ایک تو شراب کے بارے میں حکم نازل ہوا ہے، اور دوسرا تیمم کے بارے میں حکم نازل ہوا۔ شراب کے بارے میں جو احکامات آئے وہ بتدریجاً آئے، جیسا ہی کوئی واقعہ رونما ہوتا تھا اللہ رب العزت اس کے بارے میں اس کے مطابق احکام اور ہدایت نازل فرماتے تھے۔ واقعہ یہ ہوا شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اسی لیے مسلمان شراب کا استعمال کرتے تھے، ایمان لا چکے تھے لیکن ابھی چونکہ حرام نہیں تھی، معاشرے میں رائج تھی تو شراب کا استعمال کرتے تھے۔ تو ایک محفل میں غالباً عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کچھ صحابہ کرام کی دعوت دی، کھانا وغیرہ ہوا، اب کھانا تھا تو اس میں شراب بھی تھی، کھانا کھایا شراب پی، اس کے بعد نماز کا وقت ہو گیا، تو جو نماز کے لیے کھڑے ہوئے پڑھانے کے لیے، اب تھوڑا سا کچھ نشے کے اثرات وہ ان پر طاری ہو چکے تھے، اور جب نشے کے اثرات طاری ہوئے تو نماز شروع کی، تو نماز میں سورہ الکافرون پڑھی، اور بہت بڑی غلطی کر گئے، اور یہ غلطی کر گئے نشے کے اثرات کی وجہ سے، کہ نشے نے تھوڑی سی سمجھ معروف کر دی، لہذا جہاں پہ پڑھنا تھا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں کبھی ان کی عبادت نہیں کر سکتا اور نہیں کروں گا، جہاں یہ پڑھنا تھا وہاں پڑھ گئے وَأَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، جن کی تم عبادت کرتے ہو پوجتے ہو بتوں کو، میں بھی ان کو پوجتا ہوں۔ یہ بہت بڑی غلطی تھی، اور جب نماز مکمل ہوئی تو یکدم ظاہر سب صحابہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، وہ غلط الفاظ ہم سے ادا ہو گئے۔ اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی، شراب کے بارے میں یہ تیسرا حکم تھا، تیسرا کہ آئندہ جب تم نماز نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہیں جانا،
کم سے کم تمہیں پتہ تو ہو کہ تم پڑھ کیا رہے ہو. حتی تعلموا ما تقولون، تمہیں پتہ تو ہو، علم تو ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور کیا پڑھ رہے ہو. لہذا پوری طرح جب تمہاری سمجھ بوجھ بالکل بحال ہو اس وقت نماز کے قریب جانا ہے، اور نشے کی حالت ہو تو نماز کے قریب نہیں جانا. تو ایک حکم یہ نازل ہوا. دوسرا جو حکم نازل ہوا ہے وہ تیمم کے بارے میں نازل ہوا ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ یہ اصل میں آیات نازل ہوئی ایک سفر میں. ایک سفر میں یہ آیات نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑ دیا، اور وہ سفر تھا جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھی. سفر میں پڑاؤ ڈالا، جب پڑاؤ ڈالا اس کے بعد جب واپس روانہ ہونے لگے تو عائشہ رضی اللہ عنہا کا حال ہو گیا. آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا ڈھونڈو بھائی، شاید کہیں مل جائے. ڈھونڈتے رہے. اس ڈھونڈنے میں تاخیر ہو گئی، ہار نہیں مل پایا. ادھر سے نماز کا وقت ہو گیا. نماز کا وقت ہو رہا ہے اور نماز کے لیے وضو کرنا ہے تو پانی نہیں ہے تو وضو نہیں کر سکتے تو نماز نہیں پڑھ سکتے. اب کیا کریں؟ تب اللہ رب العزت کی طرف سے اس آیت کے جو اگلے جملے ہیں وہ نازل ہوئے، اور وہ یہ ہے کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور پانی میسر نہیں ہے اور تم نے وضو کرنا ہے، ابھی ناپاک ہو، تو پھر تم تیمم کر لو. تیمم کا مطلب یہ ہے کہ مٹی سے پاکی حاصل کر. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس امت پر خاص رعایت ہے کہ پانی میسر نہ ہونے کی صورت میں مٹی سے پاکی حاصل کرنے کی ان کو اجازت دی گئی ہے. اس کا طریقہ بھی آتا ہے، میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں، انشاءاللہ پھر ترجمہ ہی رہ جائے گا پیچھے. وہ یہ ہے کہ اگر پانی میسر نہ ہو کہ دور تک کہیں پانی ہے ہی نہیں اور نماز کا وقت ہو گیا اور انتظار کرتا ہے تو نماز نکلتی ہے، یا پانی موجود ہے لیکن کسی عذر، بیماری، مجبوری کی بنا پر اس کو استعمال کرنے پہ قادر نہیں ہے. جیسے کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر پانی کو ہاتھ نہیں لگانا، پانی استعمال نہیں کرنا، جسم کو پانی نہیں لگنا چاہیے. کچھ ایسی بیماریاں بھی ہیں. ایسی تمام صورتوں میں اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے کہ آدمی تیمم کر لے، پاک مٹی لے، مٹی پہ ہاتھ مارے، اور اتنا ہاتھ مارے کہ ہلکی سی مٹی کی ہاتھوں پہ لگ جائے، اور پھر اس مٹی کو، ہلکی سی کو جہاں جہاں آدمی نے چہرہ دھونا ہوتا ہے وہاں وہ ہاتھ پھیرے، ہلکی سی مٹی کی چہرے کے اوپر لگ جائے. یہ ایک دفعہ ہو گیا. پھر دوبارہ اسی طرح ہاتھ مارے، دونوں جو بازو ہیں ان کا مسح کرے، یعنی جس طرح کا بازو کا دھونا ضروری ہے اس طرح پہ وہ ہاتھ پھیرے اور مسح کر لے. چہرے کا بھی مسح اور بازو کا بھی مسح. بس تیمم صرف اتنا ہے. چاہے وضو کرنا ہو تو بھی یہی طریقہ ہے، چاہے غسل کرنا ہو تو بھی یہی طریقہ ہے. وضو کرنا ہو تو بھی یہی طریقہ ہے، اور غسل کرنا ہو تو بھی تیمم کا یہی طریقہ ہے. تو دو احکامات، ایک شراب کہ حالت نشے میں نماز کے قریب نہیں جانا. اس کے بعد پھر اگلا حکم نازل ہوا تھا بعد میں، اور اس میں مطلقاً شراب کو حرام قرار دے دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، وانتم سقارا، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، تو نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں پتا تو ہو کہ تم کہہ کیا رہے ہو، پڑھ کیا رہے ہو. ولا جنوبا، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ. الا عابدی سبیل، ہاں یہ کہ تم حالت سفر میں ہو. حالت سفر میں ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر وہ تیمم والا حکم ہے، پھر تیمم کرنا. ایک معنی یہ ہے. ایک معنی اس کا یہ بھی ہے، راستہ عبور کرنے والے ہو، یعنی نماز ہوتی ہے مسجد میں،
نماز مسجد میں ہے تو نماز کے لیے نہیں جانا تو مسجد بھی نہیں جانا، ناپاکی کی حالت میں جنابت کے مسجد بھی نہیں جانا، مسجد کے اندر بھی داخل ہونا منع ہے جنابت کی حالت میں۔ اچھا، ایک شخص ایسا ہے اس کا گھر مسجد کے ساتھ ہے اور اس کو وضو کرنے کے لیے غسل کرنے کے لیے مسجد کے اندر سے جانا پڑتا ہے، جیسے پہلے گزرے ہوتے تھے صحابہ کے، کئی صحابہ کے مکان مسجد کے اندر کھلتے تھے اور کئی دفعہ ان کو مسجد کے اندر سے ہو کر جانا پڑتا تھا، یا مسجد کا کوئی مؤذن ہے، اب وہ جو مؤذن صاحب ہوتے ہیں نا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو محراب ہے، یہ جو محراب کے ساتھ یہ جگہ ہے یا یہ جگہ ہے، یہ چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے ان کا، اب انہوں نے وضو کرنا ہے نا، تو انہوں نے وضو کرنے کے لیے یہاں سے مسجد کے اندر سے ہو کے جانا ہے، اب ان کو غسل کی حاجت پیش آ گئی، مسجد میں جا نہیں سکتے، لیکن یہاں ایک مجبوری پیش آ گئی، مجبوری یہ ہے کہ ان کو باہر حال یہاں سے گزر کے جانا ہے، تو ان کے لیے اجازت ہے، گنجائش ہے کہ وہ یہاں سے مجبوری کی حالت میں جا سکتے ہیں، البتہ اس سے پہلے یہ کر لیں کہ وہ نکلنے سے پہلے تیمم کر لیں، تیمم کر لیں، اندر ہی تیمم کر کے پھر جا کر غسل کر لیں، تاکہ جو ناپاکی کی حالت ہے اس میں جتنی کمی آ سکے، جتنی کمی آ سکے۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر یہ گنجائش دی ہے، اگر ایسی صورت ہو کہ جگہ عبور کرنی ہے اور مسجد کے اندر سے گزرنا ہے تو پھر اس صورت میں تم مسجد کے اندر سے گزر سکتے ہو۔ وَحَتَّى تَغْتَسِلُوا، جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہیں جانا جب تک کہ تم غسل نہ کرو، حَتَّى تَغْتَسِلُوا، جب تک کہ تم غسل نہ کرو۔ وَإِن، اور اگر كُنتُم، ہو تم، مرضى، بیمار، اور اگر تم بیمار ہو، مریض ہو، اور بیماری ایسی ہے کہ اس میں پانی کا استعمال منع ہے، پانی کے استعمال کی اجازت نہیں ہے، مجھے یاد ہے شاید 2002 کی بات ہوگی یا 1 یا 2، ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا، مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے گھر میں کسی کو نا سانپ نے ڈسا ہے، اور اس نے کہا کہ پتہ نہیں کوئی حکیم ہے یا کون ہے، اس نے کوئی علاج کر رہا ہے، لیکن اس علاج کی شرط ایک یہ ہے کہ پانی نہیں لگنا چاہیے جسم میں، یہ 2001 یا 2 کی بات ہے، پانی نہیں لگنا چاہیے جسم کو۔ تو اب اگر نماز پڑھنی ہے تو کیا کریں؟ اب دیکھیں نا، یہ ایسی شکل ہے کہ پانی کا استعمال منع ہو گیا ہے مرض کی وجہ سے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، مریض ہو، او یا علی سفر، حالت سفر میں ہو، او علی سفر، یا حالت سفر میں ہو اور پانی میسر نہیں، او یا جاء، آیا ہے، احد، کوئی ایک، منکم، تم میں سے، من الغائط، قضائے حاجت کر کے، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آیا ہے، او یا لامستم، تم نے ملاقات کی، النساء، بیویوں سے، یا تم بیویوں سے مل کے آئے ہو۔ اب اس میں کچھ صورتیں وہ ہیں جن میں وضو کرنا ہے اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں غسل کرنا ہے، اور ان تمام صورتوں میں پانی یا تو ہے نہیں یا استعمال کرنا ممکن نہیں ہے، تو کیا کریں؟ فلم تجدوا، اور تم نہ پاؤ، ماء، پانی، فلم تجدوا ماء، اور تم پانی نہ پاؤ، تو فتیمموا، پھر تیمم کرو، صعیدا، مٹی سے، طیبا، پاک، تو پاک مٹی سے تیمم کرو، اور وہ کیسے؟ فامسحوا، مسح کرو، بوجوہکم، اپنے چہروں کا، فامسحوا بوجوہکم، اپنے چہروں کا مسح کرو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا، یعنی بازوں کا، ہاتھوں کا، بازوں کا مسح کرو۔ ان، بے شک، اللہ، اللہ، کانا، ہے، عفوا، درگزر فرمانے والے، غفورا، فرمانے والے، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والے
پہنچنے والے. آج یہاں تک.